بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حضرات گرامی، تذکرہ عشر مبشرہ کے عنوان سے ہمارا یہ پروگرام، جس کا سلسلہ آج سے تقریباً 11-12 دن قبل شروع ہوا تھا، الحمدللہ دھیرے دھیرے ہم اس پروگرام کی آخری کڑی کو پہنچ رہے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کی آخری نشست ہوگی. گزرے ہوئے دنوں میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارتیں سنائی گئیں، 7 صحابہ کے حالات زندگی معلوم کیے تھے. اور آج کے درس میں 2 صحابہ کی سوانح حیات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. پہلے صحابی ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے صحابی ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں، اور ان کا نام عامر تھا. عامر بن عبداللہ ابن الجراح القرشی ان کا نام و نسب ایسا ہے. اور آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے چند سال قبل پیدا ہوئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی دعوت پر ایمان لائے. ہم ایک چیز دیکھتے ہیں عشرہ مبشرہ کی سیرت میں کہ عشرہ مبشرہ میں سے جتنی بھی شخصیتیں گزری ہیں، آپ دیکھیے کہ تقریباً سبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ ایمان لائے ہیں، یکا دکا شخصیات کو چھوڑ کر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں کس قدر سرگرم ہو گئے تھے کہ بڑی بڑی شخصیات، عظیم ترین شخصیات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مشرف و اسلام ہوئیں.
اور جیسے سابقین اولین میں سے دوسرے صحابہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں، صحابی رسول ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حق میں بھی وہ قربانیاں آئیں، چنانچہ انہوں نے اور صحابہ کی طرح سے ہجرت کا مرحلہ بھی طے کیا، جو کہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے، اور انسان کے ایمان کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ دو ہجرتیں انہوں نے کی، حبشہ بھی گئے مکہ چھوڑ کر، اور پھر مکہ سے دوسری ہجرت انہوں نے مدینے کی سمت کی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور سارے صحابہ کی طرح جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں ان کا والد ان کا حریف تھا، باپ کافر تھا اور یہ مسلمان تھے، اور مسلمانوں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی تلوار کی زد میں ان کا باپ آ گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر تأمل نہ کیا اور اپنی تلوار سے اپنے کافر باپ کا سر قلم کر دیا۔ قرآن مجید نے فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من۔ اللہ کہتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان والے کبھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے، بھلے سے ان کے باپ کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، ان کا کنبہ کیوں نہ ہو، ان کا خاندان کیوں نہ ہو، ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہے، اور ان کے ساتھ اللہ کی تائید ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمانی رشتے کو ہمیشہ نسبی اور خاندانی رشتوں پہ ترجیح دیتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں اس بات کا ثبوت دے دیا کہ میرے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر شخص کی محبت سے بڑھ کر ہے، اور خاندان، رشتہ دار اور کنبے کی محبت سے بڑھ کر ہے۔ جنگ بدر میں اگر ان کا یہ کارنامہ ہے تو جنگ احد میں بھی انہوں نے سبحان اللہ کارنامہ رقم کیا ہے۔ جنگ احد میں آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے ہدف بنا لیا تھا۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کی بوچھاڑ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنا ان کا ہدف ہو گیا تھا۔ اس موقع پر جن شخصیتوں نے پیارے نبی کے سامنے ڈھال بن کر کام کیا، ان میں سے ایک نمایاں نام ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے۔ اور اس موقع سے ایک بات یہ ہوئی کہ جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر جو خوات پہنے ہوئے تھے اس کا کڑا آپ کے بدن میں گھس گیا تھا، تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکالا تھا۔ نتیجے میں حضرت ابو عبیدہ کے سامنے کے 2 دانت جھڑ گئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے انسان کے 2 دانت جھڑ جائیں سامنے کی شکل کتنی بدنما ہو جاتی ہے، کتنا بدشکل نظر آتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن میں چبھے ہوئے اس خوات کے کڑے کو نکالتے ہوئے ابو عبیدہ کے 2 دانت کیا جھڑے کہ ابو عبیدہ کی شخصیت کے حسن و جمال میں نکھار آ گیا۔ ان کا چہرہ جو ہے جھڑے ہوئے دانتوں کے ساتھ، گرے ہوئے دانتوں کے ساتھ بڑا حسین اور خوشنما لگتا تھا، اور کیوں نہ ہو کہ یہ دانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہوئے جھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تائید میں یہ قربانی انہوں نے دی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کیا کہ دانتوں کے گرنے اور جھڑنے کے باوجود ان کا چہرہ دیکھنے میں بڑا حسین و جمیل نظر آتا تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے، اور ان کا لقب یہ ہے جس لقب سے پیارے نبی نے انہیں نوازا، وہ ہے کہ امین هذه الامہ، امین هذه الامہ، آپ اس امت کے امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَیدہ، ہر امت کا ایک امین ہوا کرتا ہے، اور میری امت کی امانت دار شخصیت ابو عبیدہ بن جراح کی شخصیت ہے۔ نجران سے عیسائی راہب آئے تھے،
عیسائی راہب آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، گفتگو ہوئی، مباحثہ ہوا، جب جانے لگے انہوں نے پیارے نبی سے مطالبہ کیا کہ ایسا کیجئے آپ ہمارے ساتھ کسی ذمہ دار انسان کو بھیجئے اور ہم اپنا جزیہ اپنا ٹیکس اس کو ادا کریں گے۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اس امت کے امین کو بھیجتا ہوں، اس امت کی امانت دار شخصیت کو بھیجتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران روانہ کیا، نجران کے آئے ہوئے عیسائیوں کے ساتھ، کہا کہ یہ میری امت کی سب سے امانت دار شخصیت ہے۔ حضرات ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جہاں امین تھے وہیں بڑے فیاض انسان تھے، بڑے سخی انسان تھے، اور صحابہ کی طرح سے جو بھی مال ان کے ہاتھ میں آتا تھا خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں 4000 درہم بھیجے۔ حضرت ابو عبیدہ بہت بڑے سپہ سالار تھے اور بہت بڑے کمانڈر تھے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بطور ہدیہ 4000 درہم بھیجے، اور قاصد نے دیکھا جس کے ذریعے سے حضرت عمر نے 4000 درہم بھیجے تھے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اسی قاصد کے سامنے اس کے رہتے ہوئے یہ 4000 درہم غریبوں میں بانٹ دیے، غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ جو بھی مال ملا، جو بھی دولت ملی، اس کو اللہ کے راستے میں لٹایا، اور خود جو ہے سبحان اللہ بہت ہی سادہ سی زندگی گزارتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے بیت المقدس کی فتح کے موقع پر، بیت المقدس کی فتح کے موقع پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کا استقبال کیا تھا۔ صلح کرنے کے لیے حضرت عمر بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے۔ اس وقت بہت ساری باتیں ہوئی۔ اس وقت یہ ہوا کہ حضرت عمر نے ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ چلو اپنا گھر دکھاؤ، چلو اپنا گھر دکھاؤ۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو اسلامی فوج کے کمانڈر تھے، اور ان کے ماتحت 30 سے 40 ہزار کی تعداد میں فوجی کام کرتے تھے، 30,000 فوجیوں کا کمانڈر، 30,000 فوجیوں کا لیڈر ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ حضرت عمر کو اپنے گھر لے گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا سادہ سا گھر ہے، سادہ سی زندگی ہے، ایک حصیر ہے اور چند ٹوٹے پھوٹے برتن ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابو عبیدہ کیا کل سرمایہ تمہارا اتنا ہی ہے؟ تمہارے گھر کا کل سامان اتنا ہی ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین منزل پر پہنچنے کے لیے اتنا سامان کافی ہے، منزل پر پہنچنے کے لیے اتنا سامان کافی ہے۔ حضرت عمر رو پڑے۔ ظاہر بات ہے کون سی منزل؟ آخرت کی منزل، قبر کی منزل۔ صحابہ نے اس سبق کو یاد رکھا تھا کہ دیکھو زندگی ایک سفر ہے، اور سفر میں جو مسافر جتنا لدا ہوا رہتا ہے اس کی رفتار اتنی ہی دھیمی رہے گی، اور جو مسافر جتنا ہلکا رہے گا، جس کے پاس سامان کم رہیں گے، اس کی رفتار تیز ہوگی اور وہ جلد سے جلد کامیابی سے منزل تک پہنچے گا۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس دوسرے معیار زندگی کو ترجیح دی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین منزل پر پہنچنے کے لیے اتنا سامان کافی ہے۔ ان کے زہد کو دیکھ کر، ان کی سادگی کو دیکھ کر، ان کے تواضع کو دیکھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عہد نبوت میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک سمتوں پر بحیثیت کمانڈر روانہ کیا تھا، اور وہ مشہور واقعہ حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ ہی پیش آیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا، 300 صحابہ کو حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ روانہ کیا، اور یہ لوگ جا رہے تھے کہ راستے میں زیادہ سفر ختم ہو گیا، توشہ ختم ہو گیا، اور کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ بہت پریشان ہوئے، ساحلی علاقے سے گزر رہے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب غذا کے لیے کیا کریں۔ سواری کے جو اونٹ تھے وہ اونٹ ذبح کرنے لگے، اور یہ بہت بڑے خطرے کی بات تھی۔ سواری کے اونٹ اگر ذبح کر دیں دشمن کا مقابلہ کیسے کریں گے اور منزل پہ کیسے پہنچیں گے؟ مگر ذبح کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ لیکن اللہ کی مدد ایسے آئی،
اللہ کی مدد ایسے آئی کہ ساحلی علاقے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ سمندر نے بہت بڑی مچھلی جو ہے باہر پھینک رکھی ہے، بہت بڑی مچھلی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ موجود 300 سپاہیوں سے کہا کہ یہ دیکھو رب العالمین نے ہماری روزی کا انتظام کر دیا ہے، رب العالمین نے ہماری روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ اس مچھلی کو 300 صحابہ کھاتے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں، کئی دن کھاتے ہیں، کئی دن کھاتے ہیں۔ 300 لوگوں کی غذا بنتی ہے یہ مچھلی، اور اتنی بڑی مچھلی تھی کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس کی ایک ہڈی کو کھڑا کیا گیا تو ہم میں سے ایک شخص گھوڑے پہ بیٹھ کے گزرا تو اس کے نیچے سے آسانی سے گزر گیا، اتنی لمبی جو ہے ہڈی تھی۔ یہی مطلب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ رزق کے معاملے میں جس کے پاس، جس کے دل میں توکل ہو، اللہ کی مدد پر یقین ہو، اللہ کی نصرت پر یقین ہو، تو رب العالمین اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی بات نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرے، اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اسے فراہم کرے گا، اور وہاں سے اللہ روزی دے گا، اور وہاں سے اللہ اس کے لیے رزق کا انتظام کرے گا جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی کبھی بات نہ آئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے لیے روزی کا انتظام کیا اور رزق کا انتظام کیا۔ اور حضرت ابو عبیدہ کی شخصیت اتنی وزندار شخصیت تھی، ان کی شخصیت کی اہمیت کو جاننے کے لیے یہ بات بھی بہت بڑا ثبوت ہے کہ جب پیارے نبی کی وفات ہو گئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ اب خلیفہ کون ہوگا، تو سبحان اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے جس شخصیت کا نام پیش کیا وہ ابو عبیدہ بن جراح کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مشاورتی کمیٹی کے سامنے، اس مشاورتی اجلاس میں جس میں انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، سارے فضلائے صحابہ جمع تھے، ابو بکر صدیق کی زبانی نام آیا تو اس جلیل القدر صحابی کا نام آیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ ہم ابو عبیدہ بن جراح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنا لیں۔ سوچو تو صحیح کہ ابو بکر صدیق جیسی شخصیت اگر خلافت کے لیے ان کا نام پیش کرتی ہے، یہ شخصیت کتنی عظیم ہوگی، کتنی وزندار ہوگی اور کتنے عظیم انسان رہے ہوں گے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں مشورہ خود ابو بکر صدیق کے انتخاب پر جو ہے بات مکمل ہوئی کہ حضرت عمر اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ خلافت کا حقدار ابو بکر تم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیتے جی اپنے مصلے پر اپنی عدم موجودگی میں تمہیں کھڑایا تھا، پیارے نبی کے مقام پہ کھڑے ہو کر تم نے نماز پڑھائی تھی، لہٰذا اس خلافت کی امانت کے حقدار بھی تم ہی ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت مل گئی۔ اور جس طرح سے خلافت کے لیے حضرت ابو بکر کی زبانی ابو عبیدہ بن جراح کا نام آیا تھا، بالکل ویسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زبانی بھی ان صحابی کا نام آیا تھا۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابھی بقید حیات تھے، اس وقت کی بات ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد ابو عبیدہ بن جراح کو خلیفہ بنا دوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد ابو عبیدہ بن جراح کو خلیفہ بنا دو۔ قربان جائیے ایک ایسی شخصیت رہی ہوگی، ابو بکر کی زبان پہ بھی ان کا نام، عمر کی زبان پہ بھی ان کا نام، یہ اور بات ہے۔ اور کہا حضرت عمر نے کل اگر اللہ حشر کے میدان میں پوچھے کہ عمر میں نے تمہیں خلافت کی امانت جو عطا کی تھی، اس امانت کو تم کس کے حوالے کر آئے، تو میں بڑی شان سے جواب دوں گا کہ پروردگارہ خلافت کی ذمہ داری کو، خلافت کے اس عہدے کو اس شخصیت کے حوالے کر کے آیا ہوں جس شخصیت کو خود تیرے نبی نے امین هذه الامہ قرار دیا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت ہی میں شہید ہو گئے۔
اگر وہ زندہ رہتے تو حضرت عمر نے خود کہا تھا اگر آج ابو عبیدہ زندہ رہتے تو میں بلا کسی اختلاف کے ابو عبیدہ کو خلیفہ بنا دیتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے، اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 6 افراد پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی۔ حضرت عمر نے ان کی اہمیت کو کیسے جانا، کو کیسے سمجھا؟ ایک مرتبہ کی بات ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے صحابہ سے کہا تم میں سے ہر شخص بتائے کہ اس کی کیا آرزو ہے اور کیا تمنا ہے۔ کہا کہ تمہارے دل میں آرزویں ہوں گی، تمنائیں ہوں گی، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری کوئی آرزو سنوں، تمہاری تمنا سنوں۔ ہر شخص بتائے کہ اس کے دل میں کیا آرزو ہے اور کیا تمنا انگڑائی لے رہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو مکان ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، میرے پاس مکان بھر کر سونا ہو اور اتنی دولت، اتنا سونا مجھے ملے اور میں اس ساری دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ دوسرے نے کہا میری خواہش ہے کہ مکان بھر کر جو ہے مجھے ہیرے جواہرات مل جائیں اور میں ان ہیرے جواہرات کو جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ جتنے لوگ تھے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرتے رہے۔ سب کی خواہش سننے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں مگر میں بتاؤں کہ میری خواہش کیا ہے، میں بتاؤں کہ میری خواہش کیا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ یہ جو مکان ہے، مکان بھر کر میرے پاس ابو عبیدہ بن جراح جیسی شخصیتیں موجود رہیں، یہ میری خواہش ہے۔ بہت بڑی بات تھی یہ، یاد رکھو حضرت عمر نے بہت بڑا درس دیا، بہت بڑا سبق دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، مجھے ابو عبیدہ بن جراح جیسی شخصیتیں چاہیے۔ بہت بڑا پیغام دیا۔ کیا پیغام؟ کہ اصل طاقت ہے افرادی طاقت۔ کسی بھی جماعت، کسی بھی جمعیت، کسی بھی تنظیم اور کسی بھی قوم اور کسی بھی اجتماعیت کی اصل طاقت باصلاحیت افراد ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک فرد اتنا وزندار ہوتا ہے کہ سبحان اللہ اس ایک فرد کے مقابلے میں پوری قوم کو تول لیا جائے، جیسے ہم نے حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور جملہ ہم نے سنایا تھا کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا، حضرت عمر نے فرمایا تھا ابو بکر کے بارے میں رضی اللہ عنہما کہ اگر ابو بکر صدیق کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں اور قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر صدیق والا پلڑا وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اور امت کا پلڑا جو ہے ہلکا ہو کر اوپر اٹھ جائے گا۔ حضرات صلاحیت مند افراد یہ کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ وہ افراد جن کے اندر ایمان ہو، وہ افراد جن کے اندر اخلاق ہو، وہ افراد جن کے اندر کیریکٹر ہو، وہ افراد جن کے اندر انقلابی صفات ہو، وہ افراد جن کے اندر کرنے کا جذبہ ہو، وہ افراد جن کے اندر ایثار و قربانی کی صفات ہو، دنیا میں کسی بھی قوم، کسی بھی اجتماعیت کے لیے یہی افراد سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر نے کہا میری آرزو تو یہ ہے، میری تمنا تو یہ ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح جیسی شخصیتیں مجھے مل جائیں اور یہ مکان بھر کر مل جائیں۔ اور طبقہ صحابہ کی خصوصیت یہی ہے، طبقہ صحابہ کی خصوصیت یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد دیے تھے، صحابہ کی شکل میں ایسی صلاحیتیں عطا کر دی تھیں، دنیا کے کسی مذہبی رہنما کو، دنیا کے کسی لیڈر کو ایسے صلاحیت رکھنے والے افراد آج تک نہیں ملے۔ اور صحابہ کی شکل میں جس طرح باکمال شخصیات عہد نبوت میں جمع ہو گئی تھی، اتنی باکمال شخصیات تاریخ میں کبھی آپ ایک ساتھ یکجا جو ہے دکھا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے، نصرت کے لیے جو بہت بڑا ہتھیار عطا کیا قرآن کے بعد، وہ ہتھیار ہے افراد، باصلاحیت افراد، باکمال افراد، غیر معمولی صفات رکھنے والے افراد،
ابو بکر عمر عثمان و علی عبد الرحمن ابن عوف زبیر ابن عوام سعد بن ابی وقاص و ابو عبیدہ بن جراح طلحہ بن عبید اللہ و سعید بن زید، ان جیسے جو صحابہ تھے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی سرمایہ اور اس امت کی سب سے بڑی دولت تھے. اسی لیے حضرت عمر نے افراد کی قیمت کو، اسی لیے کبھی ایک فرد اپنی جگہ ایک امت ہوتا ہے، یہ ایک فرد ایک امت کی برابر ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ کی شخصیت کو اس قدر وزندار جانا، فرمایا کہ لوگوں میری دلی آرزو اور تمنا تو یہ ہے کہ مکان بھر کر میرے پاس ابو عبیدہ بن جراح جیسی شخصیتیں میرے لیے مل جائیں. حضرات ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد اور مسلسل، جیسے ہم نے کہا کہ عہد فاروقی میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں جو فتوحات ہوئیں، ان فتوحات میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا بڑا کردار ہے. ملک پر ملک فتح کیے جا رہے تھے، شہر پر شہر فتح کیے جا رہے تھے، کامیابی سے پیش قدمی کر رہے تھے کہ بالآخر یہ ہوا کہ عہد فاروقی میں ایک بہت بڑا امتحان آیا. ایک بہت بڑا امتحان آیا. شام کا ایک شہر تھا جس کا نام تھا امواس. امواس میں پلیگ کا مرض عام ہو گیا. امواس میں پلیگ کی وبا پھیل گئی جسے طاعون کہا جاتا ہے. اور جس وقت امواس میں پلیگ آیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج سمیت امواس میں مقیم تھے. اور آپ کو معلوم ہے شریعت کا قانون کیا ہے. یہ جو وبائی امراض، جو پھیلنے والے امراض ہوتے ہیں، وبائی امراض کے سلسلے میں شریعت کا قانون یہ ہے کہ جہاں وبائی مرض پھیلا ہوا ہے وہاں کا کوئی شخص باہر نہ جائے اور باہر کا کوئی شخص اندر نہ آئے. اب امواس میں پلیگ آ چکا ہے. ابو عبیدہ بن جراح اپنی فوج کے ساتھ امواس میں موجود ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امواس آ رہے ہوتے ہیں. شام پہنچنے کے بعد انہیں معلوم ہوتا ہے کہ امواس میں پلیگ عام ہو چکا ہے. یہ سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس ہو گئے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس وصیت نبوی کے مطابق کہ اگر کہیں وبائی بیماریاں اور وبائی امراض پھیل جائیں تو اس علاقے اور شہر کا کوئی شخص باہر نہ جائے. وبائی امراض کا مقابلہ کرنے کی اس سے بہتر تدبیر دنیا والوں نے نہیں جانی ہے. ایک شخص جو وبائی امراض جہاں پھیلتے ہوں وہاں کا رہنے والا ہو، یہ سمجھ کر کہ مجھے تو ابھی یہ بیماری لاحق نہیں ہوئی ہے، میں اپنی جان بچا لوں، وہ بستی سے نکلنے کی کوشش کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ بستی سے نکلے گا اور دوسرے گاؤں میں جائے گا تو اس بستی کے جراثیم کو دوسرے گاؤں میں منتقل کرے گا. نتیجے میں دوسرا سارا گاؤں بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے. اسی لیے پیارے نبی نے کہا کہ جس جگہ وبائی امراض پھیل جائے، وبائی مرض پھیل جائے، جو وہاں کے افراد ہیں وہیں رہیں. مقدر میں موت ہو تو موت کو گلے لگا لے. ہوا یہ کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہیں رہے اور سبحان اللہ مقدر کی موت نے انہیں آ لیا. طاعون امواس یعنی اس پلیگ کے مرض کے یہ بھی شکار ہو گئے. ایک پھوڑا نکل آیا، ایک زخم نکل آیا اور بڑھتے بڑھتے جو انتقال کر گئے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے شریعت کہتی ہے کہ طاعون اور پلیگ کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے. شہداء بہت ہیں، شہید المعرکہ ہی شہید نہیں کہلاتا. جس کو کافر مارتے صرف اسے شہید نہیں کہتے. شریعت میں پیارے نبی نے کہا شہداء بہت ہیں. وہ عورت جو ڈلیوری کی تکلیف سے انتقال کر جائے شہید ہے، اور جو شخص بھی پیٹ کے درد کی تکلیف سے انتقال کرے شہید ہے. ویسے ہی آپ نے فرمایا جو طاعون اور پلیگ کا شکار ہو کے انتقال کرے وہ شہید ہے. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو اس راستے سے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت عطا کی. اور یہ واقعہ سن 18 ہجری کا ہے. اور اس طاعون امواس میں تقریباً امواس کی 25,000 شخصیتیں جو شہید ہوئی. 25,000 لوگ
جن میں صحابہ کی بڑی تعداد تھی، تابعین کی بڑی تعداد تھی، پتہ چلا یہ آفتیں، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں ایسا نہیں کہ صرف گنہگاروں پہ آتی ہیں، گنہگاروں کو لاحق ہوتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک صالح اور متقی بندوں کو بھی ایسی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اس لیے کہ زندگی امتحان ہے اور اس امتحان سے سب کو گزرنا ہے۔ 18 ہجری کا واقعہ ہے، اور جس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کی عمر 58 سال تھی، 50 پر 8 سال کے تھے، اور صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو کہ ذی علم صحابی، جلیل القدر صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہی ان کی قبر میں اترتے ہیں، اور قبر میں اتر کر جو ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو دفن کرتے ہیں۔ اس طرح میرے بھائیوں، 8ویں شخصیت ابو عبیدہ بن جراح جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک نمایاں نام ہے، ان کی سوانح حیات اور ان کے حالات زندگی کو ہم نے مختصر الفاظ میں سمیٹنے کی کوشش کی۔ 9ویں شخصیت جس کا تذکرہ باقی رہ گیا عشرہ مبشرہ میں سے، یہ ہے طلحہ بن عبید اللہ۔ طلحہ بن عبید اللہ قرشی ہیں، آپ قریش کے تھے، ابو محمد آپ کی کنیت تھی، اور ہجرت سے 28 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی۔ ہجرت مدینہ سے 28 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی، اور اسلام لائے۔ کیسے اسلام لائے؟ یہ کہتے ہیں کہ میں تجارت کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں بصرہ گیا ہوا تھا۔ ایک شہر ہے بصرہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھا، کوفہ اور بصرہ یہ حضرت عمر نے آباد کیا تھا، بسایا تھا۔ بصرہ کہتے ہیں کہ میں تجارت کے سلسلے میں بصرہ گیا ہوا تھا، اور وہاں ایک عیسائی راہب سے میری ملاقات ہو گئی، عیسائی پوپ سے میری ملاقات ہو گئی۔ یہ سن کر کہ میں مکے سے آیا ہوں، حرم شریف سے آیا ہوں، جہاں سرزمین حرم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سرزمین حرم کی حرمت، مکے کی حرمت کا تصور سارے جزیرہ عرب میں تھا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس کی حرمت کا تصور چلا آ رہا تھا۔ اس پوپ نے یہ سن کر کہ طلحہ بن عبید اللہ مکے سے آئے ہیں، سرزمین حرم سے آئے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ سے کہا کہ طلحہ، ہم اپنی کتابوں میں جس آخری رسول اور جس آخری پیغمبر کی آنے کی بشارتیں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ وہ زمانہ قریب آ چکا ہے، اور وہ آخری رسول تمہارے ہی علاقے سے نکلے گا۔ یہ بات قرآن مجید نے کئی مقامات پہ بیان کی ہے کہ اہل کتاب کے جو علماء تھے، کرسچن تھے، یہودی تھے، پیارے نبی کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اس لیے کہ بائبل میں، توریت میں، انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے پورے اوصاف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے کی صفات بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت اور انجیل میں بیان کر دیے تھے، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ تو اہل کتاب خوب جانتے تھے کہ جس آخری رسول کی بشارتیں اور پیشین گوئیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں، اس رسول کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں اس کی زبانی جب میں نے یہ بات سنی اور سن کر مکہ لوٹا، انہی دنوں کی بات ہے کہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ابھی آپ پر وحی آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، تو میں مشرف و اسلام ہو گیا۔ کہتے ہیں 2 بنیادی سبب تھے میرے قبول اسلام کے، ایک تو اس راہب اور اس پوپ کا بیان، اور دوسرا کہتے ہیں میں نے دیکھا ابو بکر آپ پہ ایمان لائے ہوئے ہیں۔ طلحہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتا تھا، میں ابو بکر کو بھی جانتا تھا،
میرے دل نے کہا کہ یہ دو عظیم انسان جس چیز پہ جمع ہو جائیں وہ چیز کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی. یہ دو عظیم انسان جو اخلاق و کردار کے اتنے بلند ہیں, اتنے عظیم ہیں, جس دین کو یہ اپنا لیں وہ دین کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت اور ابو بکر صدیق کے کردار کی عظمت کو دیکھ کر جانا کہ وہ دین کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جس دین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چل رہے ہو. اس طرح حضرات حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہو گئے. جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر یہ اچانک پیش آیا تھا. یہ غزوہ پیارے نبی کو معلوم ہوا تھا کہ مشرکین کا تجارتی قافلہ گزر رہا ہے. پیارے نبی نے مشرکین کے تجارتی قافلے کا پیچھا کرنے کا ارادہ کیا تھا. مدینے سے نکلے تھے اس تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے, جنگ کا ارادہ ہی نہ تھا اور اچانک جنگ کی صورتحال پیش آ گئی تھی. اس لیے کئی صحابہ تھے جو جنگ بدر سے غائب رہے. تو طلحہ بن عبید اللہ بدر کے موقع پر وہ تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے, اس لیے بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے. لیکن جب تجارت سے واپس آئے بہت افسوس تھا انہیں. پیارے نبی کے سامنے انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ بدر کی شرکت سے میں محروم رہا اور اس فضیلت سے محروم رہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدری صحابہ سے کہا تھا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. اے میرے نبی کے بدری ساتھیوں, آج کے بعد جو کرنا ہے کر گزرو, میں نے تمہارے حق میں بخشش لکھ دی ہے. پیارے نبی نے ان کے افسوس کو دیکھ کر, ان کی حسرت کو دیکھ کر بدر کی مال غنیمت میں باقاعدہ بھی انہیں حصے دار جانا اور باقاعدہ انہیں حصہ عطا کیا, کیونکہ آپ نے دیکھا سچی نیت ہے, سچا جذبہ ہے. مومن کی نیت بھی مستقل عمل کا درجہ رکھتی ہے. تو بدر میں شریک نہ رہتے ہوئے بھی پیارے نبی نے مال غنیمت میں انہیں حصہ دیا. اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی ایک بہت بڑی منقبت یہ ہے کہ غزوہ احد میں جیسا کہ ابھی ہم نے حضرت ابو عبیدہ کی سیرت میں بیان کیا, ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف بنا لیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ بنا لیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برس رہے تھے. اس موقع پر جس شخصیت نے سب سے زیادہ بہادری اور جرأت کا ثبوت دیا تھا اس میں وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی شخصیت ہے. یہ پیارے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے, پیارے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور جدھر سے دشمن کے تیر آتے تھے اسے اپنے سینے پہ لیتے, اپنے ہاتھ پہ لیتے. بخاری کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے جو دفاع کیا, اس دفاع کے نتیجے میں ان کا یہ دانا ہاتھ پوری طرح سے شل ہو گیا تھا. صرف بایاں ہاتھ کام کرتا تھا, یہ بایاں ہاتھ ان کا کام کرتا تھا. یہ جو سیدھا ہاتھ تھا پیارے نبی کی جانب سے دفاع کرتے ہوئے یہ ہاتھ پوری طرح سے شل ہو چکا تھا. اور غزوہ احد میں انہوں نے تقریباً 24 زخم جو ہے کھائے, 24 زخم ان کے بدن پر تھے. اور اس دن آپ کے ایثار اور آپ کی قربانی کو دیکھ کر پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ قد اوجب. آپ نے فرمایا کہ طلحہ نے آج جنت واجب کر لی, طلحہ نے آج جنت واجب کر لی. حضرات طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بڑے وسیع الظرف انسان تھے, انفاق کا جذبہ تھا. خصوصیت کے ساتھ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ قرض دار اگر کسی کو بھی دیکھتے تو قرض دار کے دکھ درد کو بہت سمجھتے تھے, لوگوں کا قرض چکاتے تھے, احسان بھی کرتے تھے, نہ محتاجوں کو دیتے بھی تھے. لیکن خصوصیت کے ساتھ اگر کوئی بھی قرض دار اگر نظر آتا, اپنے پیسوں سے اللہ نے ان کو جو بھی دیا تھا اس سے قرض داروں کا قرض چکایا کرتے تھے. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے آپ کو جو القاب دیے گئے, طلحۃ الفیاض, طلحۃ الخیر, طلحۃ الجود. پیارے نبی نے مختلف موقعوں سے اور مختلف حوالوں سے ان 3 القاب سے انہیں نوازا تھا. طلحۃ الخیر, یہ وہ طلحہ ہے جو سراپا خیر ہی خیر ہیں. طلحۃ الفیاض, یہ وہ طلحہ ہے جو بڑے فیاض ہیں. طلحۃ الجود, یہ وہ طلحہ ہیں جو بڑے سخی ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت کو بہت سراہا. اور آپ کو معلوم ہے کہ عہد خلافت راشدہ میں اور خصوصاً علی بن ابی طالب
رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں جب جمل اور صفین کے حالات آئے، جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو شخصیتیں تھیں حضرت عائشہ کے ساتھ، ان میں نمایاں نام حضرت طلحہ کا آتا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، ام المومنین کی فوج میں تھے، اور اسی دوران لڑائی کے دوران جمل میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو ایک تیر آ کر لگا اور اسی میں وہ شہید ہو گئے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جیسا کہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ صحابہ یہ لڑے نہ تھے، غلط فہمیوں کی بنیاد پر باقاعدہ صحابہ کو لڑایا گیا تھا، جیسا کہ ہم نے جمل اور صفین کے حالات پہ گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت طلحہ کے مقابلے میں تھے، حضرت علی خود فرماتے تھے کہ قاتل طلحہ فی النار۔ حضرت علی کہتے تھے کہ جس نے بھی طلحہ کو قتل کیا ہے، جس نے بھی طلحہ کو شہید کیا ہے، جس نے طلحہ پہ تیر چلایا ہے، وہ شخص جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ حضرت علی کے اپوزیشن تھے، وہ جمل میں حضرت علی ان کے حریف ہیں، لیکن طلحہ بن عبید جیسا کہ ہم نے کہا صحابہ مخلص تھے، وہ ایک دوسرے کی فضیلت کو جانتے تھے۔ ان کی شہادت پر آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا قاتل طلحہ فی النار، اور ان کی لاش کو دیکھ کے حضرت علی نے کہا تھا کہ کاش کہ آج سے 20 سال پہلے میں مر گیا ہوتا، کاش کہ آج سے 20 سال پہلے میں مر گیا ہوتا۔ اور حضرت علی کہا کرتے تھے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ جنتیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں جو بھی کینہ کپٹ ہوگا، ہم کینہ کپٹ سے ان کے دلوں کو پاک کر کے جنت میں انہیں اس طرح سے رکھیں گے کہ ایک دوسرے کے سامنے وہ شاداں ہوں گے، فرحاں ہوں گے، خوش ہوں گے، شاد ہوں گے، آباد ہوں گے۔ حضرت علی کہتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کا مصداق میں ہوں، ام المومنین عائشہ ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ابن عوام ہیں، جو غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہمارے درمیان لڑائی کی صورتحال پیدا ہو گئی، مگر رب سے امید ہے کہ اللہ ہمیں اس آیت کا مصداق بنا کر ہمیں ایک دوسرے کے سامنے جنت میں خوش رکھے گا، شاد رکھے گا، آباد رکھے گا۔ اور یہ سن 36 ہجری کی بات ہے، یہ سن 36 ہجری کی بات ہے کہ حضرت طلحہ شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے ان کی عمر 62 سال کی تھی، 60 پر 2 سال کی تھی، اور وہیں بصرہ میں جو ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو دفنایا گیا۔ حضرت طلحہ کے زمانے حیات میں ایک بات یہ آتی ہے، اور یہ بات جو سیر و سوانح کی مشہور کتاب ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر و اعلام النبلاء، بہت مشہور کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء، جس میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی صدی سے تقریباً 7ویں 8ویں صدی تک کے آئے ہوئے تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، فقہاء، عباد، زہاد، ادباء، بلغاء، شعراء، سب کی جو ہے سوانح حیات انہوں نے مرتب کی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں سیر و اعلام النبلاء کے اندر حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی زندگی پر گفتگو کرتے ہوئے یہ روایت ذکر کی ہے کہ حضرت طلحہ بصرہ میں جہاں انہیں دفن کیا گیا تھا، کسی وجہ سے ان کی تدفین کے 30 سال بعد ان کی قبر کھولی گئی۔ ان کی تدفین کے 30 سال بعد ان کی قبر کھولی گئی تو دیکھا گیا کہ لاش جیسی کی ویسی بالکل تازہ ہے۔ دیکھا گیا کہ لاش جیسی کی ویسی بالکل تازہ ہے، بس داڑھی کے کچھ بال تھے یا سر کے کچھ بال تھے جن کا رنگ بدلا تھا، اور باقی ساری لاش جیسی کی ویسی ہے۔ اور یہ بالکل ویسے ہی جیسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد جن کا نام عبداللہ بن حرام الانصاری رضی اللہ عنہ تھا، آپ کو معلوم ہے کہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ انہوں نے احد میں جانے سے پہلے حضرت جابر سے کہا تھا کہ جابر دیکھو کل جنگ ہونے والی ہے، میں جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ کل سب سے پہلے جام شہادت میں نوش کروں گا۔ اور جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے شہید ہونے والے یہی صحابی تھے،
یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ یہ عالم الغیب تو نہیں تھے کہ ایک روز پہلے بول دیے کہ کل سب سے پہلے جام شہادت میں نوش کروں گا۔ ارادہ سچا تھا، عزم سچا تھا، نیت سچی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت پوری کی۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن حرام الانصاری کو ایک اور صحابی کے ساتھ 2 صحابہ کو ملا کر ایک قبر میں دفنایا گیا تھا، اس لیے کہ 70 شہداء تھے احد میں، 70 کے لیے 70 قبروں کا کھودنا بڑا دشوار تھا، ایک ایک قبر میں 2 3 شخصیتوں کو دفنایا گیا تھا۔ حضرت جابر کی خواہش تھی، وہ اپنے والد کی الگ اور مستقل قبر بنانا چاہتے تھے، انہوں نے پیارے نبی سے پرمیشن لیا، اجازت لی، پیارے نبی نے 6 مہینے بعد انہیں اجازت دی، تدفین کے 6 مہینے بعد اجازت دی، اور یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں روایت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی قبر کی کھدائی کی، 6 مہینے گزر چکے تھے، دیکھا کہ لاش جیسی کی ویسی تازہ ہے۔ ایسے واقعات کئی صحابہ کے ساتھ آئیں، اور یہ دراصل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کرامات تھیں۔ یہ قانون تو پیغمبروں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں کو مٹی پر حرام کر دیا ہے، مٹی پیغمبروں کے جسموں کو کھائے گی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اپنے نیک بندوں ان کے مقام اور مرتبے کو بتانے کے لیے اپنے ان نیک بندوں کو کبھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا کرتا ہے۔ تو حضرت طلحہ کے سلسلے میں بھی بتایا جاتا ہے تدفین کے 30 سال بعد ان کی قبر کی کھدائی ہوئی تو لاش جیسی کی ویسی تازہ پائی گئی۔ اچھا، حضرت جابر کے والد 6 ماہ بعد تازہ پائے گئے اور یہ 30 سال بعد تازہ پائے گئے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اب وہ قیامت تک ویسے ہی رہیں گے، نہیں، اللہ کو اپنی قدرت کی ایک نشانی دکھانی تھی، اس نے دکھا دیا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اب ان کی شخصیتوں کو اس کے بعد بھی مٹی نہیں کھائی، یہ لازم نہیں آتا، یاد رکھیے۔ اور اگر اس طرح سے کوئی شخصیت باقی ہے تو اس کے باقی رہنے کا یہ مطلب نہیں، ان کی اس کرامت کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس قبر کو مزار بنا لے، جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے، اس قبر کو مزار بنا لے، وہاں جا کے ان سے دعا ہو، مناجات ہو، ان سے مرادیں مانگی جائیں، ان کو پکارا جائے، یہ تو سری شرک کی بات ہے۔ تو بہرحال حضرات، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک، مثالی زندگی گزارنے کے بعد، خدمت اسلام سے عبارت زندگی گزارنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ جمل میں وہ پیارے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی شہادت کے مقبول ہونے کی ایک علامت اور دلیل تھی یہ چیز، یہ خبر جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سوانح حیات میں ذکر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو صحیح معنوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔